جتنے الزام معاویہ پہ لگائے جاتے حضرت علی کے مقابلے میں باغی ہیں، کہتے ہیں نا باغی ہیں۔ باغی وہ ہوتا ہے جو بغاوت کر کے توڑے، یہ میں نے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں سے بات کی ہے۔ باغی وہ ہوتا ہے جو پہلے بیعت کرے پھر توڑے۔ حضرت معاویہ نے تو بیعت ہی نہیں کی، وہ باغی ہیں، طاغی ہیں، کنبہ پرور ہیں، بیت المال میں سونا چاندی اپنی الگ کر لیا کرتے تھے۔ جتنی باتیں آپ کے دل میں آئیں، سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئی۔ حضرت علی بہت اونچی شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ساری دھرتی حضرت معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جائے نا، خدا دی قسم حضرت علی دے مرتبے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بنیاد آپ نے بنائی حضرت علی کے مقابلے میں آنا، بیعت نہ کرنا، اس کو آپ نے بنیاد بنایا نا۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی سارے دھوڑے دھو گیا۔ میری بات کو غور سے سنیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، ان کو خلافت ملی۔ کیا ملی؟ انہوں نے 6 مہینے کے بعد خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ بولو ذرا، بولو بولو بولو۔ سلو بھی کی؟ کوئی دباؤ تھا؟ حیدر کرار کا بیٹا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، بزدل تھا؟ فوج ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، بیت المال ان کے پاس ہے۔ حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد یہ خلافت معاویہ کو دے دی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی، خدا دی قسمیں پچھلے سارے شبہات دور ہو گئے، ختم۔ حضرت علی نال توہن زیادہ محبت ہے یا پترا نو زیادہ محبت ہے؟ بولو بولو۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ تسی وہ تو صلح کر رہے ہیں، بیعت بھی کر رہے ہیں، آپ ان سے لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ تو حضرت حسن کے بھی دشمن ہیں۔ جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کی ہے نا، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی۔ ہم تو مولائے علی ہیں۔ بڑا عجیب جا لفظ نہیں میں بول چھڑ، ہم تو مولائے علی ہیں۔ مولا کا ایک معنی غلام کا بھی ہوتا ہے، مولا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ ہم تو مولائے علی ہیں، ہم تو حضرت علی کے غلام ہیں، ہم تو حضرت علی کے نوکر ہیں، ہم تو اس خاندان کے غلام ہیں جس سے حسنین کریمین نے صلح کی۔ اس سے لڑتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم حضرت علی کے گھرانے کے محب ہیں۔ وہ صلح کرتی ہیں۔ خلافت، کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے معاویہ کی خلافت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی۔ وہ کیا تھی؟ کیا کہتے ہیں؟ ملوکیت تھی۔ یہ انصاف دی ماں مر نہیں گئی تے بولو، حضرت حسن نے جو چیز معاویہ کے سپرد کی تھی وہ کیا تھی؟ خلافت۔ انہاں کی سپرد کیتا؟ خلافت۔ تم کہتے ہو ملوکیت تھی۔ حد نہیں ہو گئی؟ حضرت حسن جو چیز ان کے سپرد کر رہے ہیں میاں، وہ کیا تھی؟ حضرت حسن خلیفہ راشد ہیں، صرف خلیفہ نہیں ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ انہوں نے خلافت معاویہ کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی۔ یہ بات شاید آج سے پہلے کسی خطیب نے نہ کی ہو، یا کی ہو سکتا ہے کسی نے کی بھی ہو۔ 3 گروہ ہو گئے تھے صحابہ کے۔ کتنے؟ 3۔ ایک حضرت علی کے حامی،
ایک حضرت معاویہ کے حامی، تیسرا گروہ تھا غیر جانبدار، نہ اساں ادے نہ اساں۔ ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان میں حضرت اسامہ بن زید، معمولی لوگ ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ سعد ابن ابی وقاص کو میرے نبی ماموں کہتے ہیں۔ اور ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا انہیں تیر پکڑا رہے ہیں، وہ بڑے نشانہ باز تھے، تیر پکڑا رہے ہیں، وہ تیر چلا رہے ہیں، اور میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ معمولی آدمی، معمولی آدمی۔ ابن سعد اسی کا بیٹا ہے۔ یہ کہانی پھر صحیح، سعد ابن ابی وقاص ان لوگوں میں تھے جو غیر جانبدار، انہوں نے نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 50,000۔ کتنی تعداد ہے؟ 50,000۔ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں، کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں، کچھ کیا ہیں؟ غیر جانبدار۔ بندیال بھی بڑا دعویٰ کرنے لگا ہے، اور ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے نہیں کرنے لگا کہ کل کوئی بندہ اٹھے میری اس بات کو جھٹلا دے، انشاءاللہ کوئی نہیں جھٹلائے گا، انشاءاللہ نہیں جھٹلائے گا۔ بڑی پختہ بات کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد حضرت معاویہ سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو وہ صحابہ کے جو تینوں طبقے تھے وہ حضرت معاویہ کی خلافت پر متفق ہو گئے تھے۔ تینوں طبقوں نے ان کو اپنا امیر مانا۔ 54 صوبے تھے۔ کتنے؟ 54۔ تواڈے کول کتنے؟ وہ بھی نہیں سانبے جاندے پہ، صرف 4، اور وہ 54 صوبوں کا۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں یار، آپ میں جو علماء بیٹھے ہیں، خطباء بیٹھے ہیں، تمہاری زبان پہ چڑھو امیر شام، امیر شام۔ کیوں امیر شام؟ وہ صرف شام کا امیر ہے؟ یہ سنیوں کی زبان نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ 54 صوبوں کا امیر ہے۔ کتنے؟ 54 صوبوں کا امیر ہے۔ 54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا دکھا، صرف ایک، جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا، لیا۔ اس طرح کا متفق علیہ رہنما آپ کو کہیں ملے گا؟ 54 صوبوں کے مومن اس کی خلافت پہ کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے، متفق ہو گئے۔ ہمارے خطیب ایک بات بیان کرتی ہیں، آپ نے یقیناً خطباء سے سنی ہوگی۔ ایک جگہ پہ صحابہ جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں یا شہر بسانا چاہتے ہیں۔ قریب کے گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ جو جنگل ہے اس میں بڑے بڑے خونخوار درندے ہیں، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دی، یہاں فوجی چھونی نہ بناؤ۔ تو وہ جو کمانڈر تھا وہ جنگل کے کنارے آیا، سنے نا علماء سے، جنگل کے کنارے آئے، اس نے درندوں کو آواز لگائی، اور شیروں اور چیتوں، ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے، جنگل کے درندوں کو حکم دیا کرتے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، دجلہ کی موجوں سے باتیں کرنے لگتے تھے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، اور آج اولاد اپنے باپ کی نہیں مانتی، شاگرد استادوں کی، شاگرد فرما بردار نہیں، اولاد فرما بردار نہیں،
کبھی جنگل کے درندے غلامی کرتی ہیں، پھر دنیا نے دیکھا درندوں نے اپنے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے اور یہ کہتے ہوئے جنگل خالی کر دیا اگر تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ علماء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، خطباء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات صرف بندیالوی بیان کرے گا۔ یہ واقعہ جس خلافت میں پیش آیا تھا وہ خلافت معاویہ کی خلافت تھی۔ رب کی تائید حاصل ہے یا کوئی نہ؟ 54 صوبوں کا حکمران ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی فوجیں مقابل آئیں، دونوں طرف سے بندے شہید ہو گئے۔ یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ کا، حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا امیر المومنین یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں مشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ قال لا، حضرت علی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کافرون ہم، کیا آپ کے مقابلے میں آنے والے کافر ہیں؟ قال لا، اس نے کہا منافقون ہم، آپ کے مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ قال لا، مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں۔ یہ جو حضرت علی کا فرمان میں پڑھنے لگا ہوں، ارشاد، اللہ کرے من ترجمہ نہ کرنا پوے، تھوڑی میری پہلی ملاقات ہے تو میرے مزاج تو واقف نہیں، عربی بڑی سوکھی جائیے، اللہ کرے آپ سمجھ گئے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ اس نے کہا نہ مشرک ہیں، نہ کافر ہیں، نہ منافق ہیں، تو یہ کون ہے؟ فرمایا ہم اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، ہم اخواننا۔ حضرت علی انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں، تم حضرت علی کی محبت میں آ کے ان پہ تبرہ کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، حضرت علی کے حامی بن کے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے میرے نبی کا، حضرت علی کی فوج میں، حضرت علی کے لشکر میں باہر نکلے خیمے سے، حضرت علی ساتھ ہیں، کچھ لوگ کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، اس طبقے سے اس طبقے سے۔ عدی نے کہا امیر المومنین جو لوگ مخالف فوج سے مارے گئے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو ہمارے لشکر میں مارے گئے ان کا انجام کیا ہوگا؟ مخالف فریق کے مارے گئے لوگ، پھر عربی آپ سمجھیں گے، میں شاید اس کا ترجمہ نہ کروں۔ حضرت علی نے فرمایا قتلانا، ہمارے مقتول، وقتلاہم، اور ان کے مقتول، فی الجنہ۔ یہ حضرت علی باغیوں کو کہہ رہے ہیں، باغیاں جنت جانا کیسے جی؟ وہ آیت قرآن پاک میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت پہ آمادہ ہو تو سارے مل کر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ، لڑو اس سے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن حکم دیتا ہے باغیوں سے لڑو، مقابلہ کرو باغیوں کا۔ حضرت علی نے کیا کیا تھا؟ سلو، جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس، جو میرے پاس ہیں میرے پاس۔ حضرت حسن نے کیا کیا تھا؟ سلو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ باغی ہوتے تو سلو کرتے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول فی الجنہ، کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔